دنیا کے ہر کونے میں جب کہ ملک ایٹمی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عالمی سیاست میں ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ کہیں کانفرنسیں بلائی جاتی ہیں، کہیں میڈیا پہ شور مچتا ہے اور کہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ شور سب سے زیادہ کس ملک کی طرف سے ہوتا ہے؟ جی ہاں، امریکہ۔ امریکہ جو خود دنیا کی سب سے بڑی ایٹمی طاقت ہے، دوسروں کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے کیوں روکتا ہے؟ کیا یہ واقعی عالمی امن کا مسئلہ ہے یا بات ہے طاقت کے توازن کی؟ کیا امریکہ چاہتا ہے کہ صرف اس کے قریبی اتحادی جیسے بھارت اور اسرائیل ایٹمی طاقت ہوں اور باقی سب صرف تماشائی؟ آج ہم بات کریں گے شمالی کوریا، ایران، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی نیوکلیئر پالیسی کی۔ جانیں گے کہ کم جونگ ان نے ایٹمی ہتھیار کیوں بنائے، امریکہ کا جواب کیا تھا، اور آخر میں یہ بھی کہ عالمی امن کیسے ممکن ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کی کہانی شروع ہوتی ہے سن 1945 میں، جب امریکہ نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے۔ لاکھوں جانیں ضائع ہوں، نسلیں تباہ ہوں، مگر امریکہ نے خود کو ایک ضروری طاقت قرار دے دیا جو دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد روس، چین، برطانیہ اور فرانس نے بھی ایٹم بم بنایا، مگر جب ایشیائی یا مسلم ممالک نے ایسا کرنا چاہا تب امریکہ نے الگ رویہ اختیار کیا۔ یہی رویہ کہانی کا اصل تضاد ہے۔ ایران نے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ JCPOA یعنی جوہری معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو محدود کر دیا، مگر پھر بھی امریکہ نے 2018 میں یک طرفہ طور پر معاہدہ توڑ دیا اور دوبارہ سخت پابندیاں لگائیں۔ دوسری طرف اسرائیل، جس نے کبھی کوئی ایٹمی معاہدہ سائن نہیں کیا، درجنوں ایٹمی ہتھیار رکھتا ہے۔ نہ اقوام متحدہ نے اس پر آواز اٹھائی، نہ امریکہ نے کوئی پابندی لگائی۔ یہاں سوال اٹھتا ہے، اصول سب کے لیے ایک جیسے کیوں نہیں؟ 2024 میں اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر پلانٹس پر حملہ کیا، جسے امریکہ نے ڈیفنس کا حق قرار دیا۔ بعد میں B-2 بمبار طیارے بھی خطے میں تعینات کیے گئے۔ کیا یہی سب کسی اور ملک کے لیے بھی ہوتا؟ 1974 میں بھارت نے ایٹمی تجربہ کیا اور اسے پیسفل نیوکلیئر ایکسپلوژن کہا۔ امریکہ نے مختصر تنقید کی، لیکن بعد میں 2008 میں سول نیوکلیئر ڈیل کر 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے۔ امریکہ نے فوری پابندیاں لگائیں، عالمی دباؤ ڈالا، مگر پاکستان نے واضح پیغام دیا، ہم نے یہ طاقت کسی پر حملے کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے حاصل کی ہے۔ یہ خطہ جہاں دونوں ہمسائے ایٹمی طاقتیں ہیں، دنیا کے لیے ایک مستقل خطرہ مانا جاتا ہے، مگر امریکہ کا رویہ بھارت کے ساتھ گرم جوش اور پاکستان کے ساتھ محدود رہا۔ ایٹمی طاقت صرف ہتھیاروں کا نام نہیں، یہ ایک اسٹریٹجک زبان ہے۔ طاقت کا توازن، سیاسی مفاد، معاشی دباؤ، یہ سب کچھ نیوکلیئر پالیسی کا حصہ بن چکے ہیں۔ امریکہ صرف ان ممالک کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے بلاک میں ہو، باقیوں کو روکنا اس کی پالیسی ہے، چاہے وہ جمہوریت ہو یا آمریت۔ یہی وجہ ہے کہ شمالی کوریا ہو یا ایران، انہیں تنہا کیا جاتا ہے، جبکہ بھارت اور اسرائیل جیسے ممالک کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے۔
دنیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے برداشت، احترام اور انصاف کی ضرورت ہے۔ جب تک طاقت صرف چند ہاتھوں میں رہے گی، باقی دنیا خود کو غیر محفوظ ہی محسوس کرے گی۔ ایٹمی طاقت ایک حقیقت ہے اور دنیا کے کئی ممالک نے یہ طاقت صرف اپنے تحفظ کے لیے حاصل کی۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کس کے پاس ایٹم بم ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کس نیت سے اس طاقت کو حاصل کیا ہے اور کس مقصد کے لیے اس طاقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہر ملک کی اپنی سلامتی کی الگ ضروریات ہیں، چاہے وہ شمالی کوریا ہو، ایران ہو، بھارت ہو یا پاکستان۔ اگر سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے تو خطرات کم ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کبھی ایک ہی خطہ، ایک ہی تہذیب کے حصے تھے۔ اگر دشمنی سے زیادہ مکالمہ ہو تو شاید اس خطے کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ایٹمی طاقت کو دشمنی کی علامت نہ بنایا جائے، بلکہ اسے امن اور توازن کے ایک ذریعہ کے طور پر قبول کیا جائے۔ ہمیں عالمی برادری کے طور پر سوچنا ہوگا، نہ کہ صرف طاقتور اور کمزور کی تقسیم میں انصاف، یکساں اصول اور احترام۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک محفوظ دنیا تعمیر ہو سکتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ سچ بولنے کا، سچ دکھانے کا آپ کی ایک کلک ہمارے لیے حوصلہ ہے۔